نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی عظمت و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، ہم سب کا روزی رساں ہے، ہمارے معاملات کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ القصص کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی تاریخ کے ایک بہت بڑے مالدار، ایک بہت بڑے دولت مند قارون کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اسلام مال کے سلسلے میں بنیادی طور پر دو نظریہ پیش کرتا ہے۔ اسلام کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ کون سا مال ہے وہ جو اللہ کا انعام ہے، اللہ کا فضل ہے، احسان ہے، نعمت ہے؟ وہ مال ہے جو اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ میں ہو، جو صالح لوگوں کے ہاتھ میں ہو، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کے ہاتھ میں ہو، اور جس سے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کیے جاتے ہوں۔ دو باتیں، ایک یہ کہ وہ انسان نیک ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو، دوسرا یہ کہ وہ مال جو اس کے پاس ہے اس مال سے اللہ اور بندوں کے حقوق جو بنتے ہیں مال کے سلسلے میں وہ ادا کیے جاتے ہوں۔ تو ایسا مال صاحب مال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ پہلا نظریہ ہے اسلام کا مال کے تعلق سے۔ دوسرا نظریہ اسلام نے مال کے تعلق سے یہ پیش کیا کہ یہ مال صاحب مال کے لیے عذاب کا باعث ہے، فتنے کا سبب ہے۔ وہ کون سا مال ہے؟ وہ مال ہے جو بے ایمان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو بے دینوں کے ہاتھ میں ہے، جو ظالموں کے ہاتھ میں ہے، جو کافروں کے ہاتھ میں ہے، جو مشرکوں کے ہاتھ میں ہے، اور جو اپنے مال سے اللہ اور بندوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہاں بھی دو شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلا یہ کہ آدمی ایمان والا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ وہ مال کے اندر جو اللہ کا اور بندوں کا حق بنتا ہے وہ نہیں ادا کرتا ہے۔ تو ایسا مال صاحب مال کے لیے عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، کہ بہترین مال مومن بندے کے لیے کتنا بہتر ہے۔ مومن بندہ ہے، اللہ نے اسے مال دیا ہے، اسے دولت مند بنایا ہے، تو اس کی یہ دولت، اس کا یہ مال بہت اچھا ہے۔ یہ پہلے نظریے کی ترجمانی ہوئی۔ اور دوسرے نظریے کے تعلق سے اللہ نے فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے نبی، ہم نے ان کافروں، مشرکوں کو، ان منافقوں کو جو دنیا میں مال اور اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، تو یہ نعمت دیکھ کر کے یہ تعجب نہ کریں، آپ تعجب میں نہ پڑیں کہ یہ اللہ کے نافرمان، یہ اللہ کے باغی، یہ اللہ کے سرکش ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت اولاد اور نعمت مال سے نوازا ہے۔ آپ اس پر تعجب نہ کریں، ہم نے انہیں یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ ہم دنیا کی زندگی میں ہی انہیں عذاب دیں، سزا دیں۔ تو مال انسان کے حق میں نعمت بھی ہے، اور یہی مال انسان کے حق میں عذاب بھی ہے۔ اگر انسان ایمان والا ہے اور مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق بنتا ہے اور اللہ کے بندوں کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کر دیتا ہے، تو وہ مال انسان کے حق میں نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن اگر انسان بے ایمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ مال کے اندر جو واجبات عائد ہوتے ہیں، فرائض عائد ہوتے ہیں اللہ کے تعلق سے اور بندوں کے تعلق سے، انسان ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسے انسان کے حق میں مال فتنہ ہے اور عذاب ہے۔ اسی دوسرے کردار اور دوسرے نمونے کا ایک کردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے قارون کی شکل میں، قارون کے واقعے میں، کہ قارون یہ اسلام نے جو دوسرا نظریہ پیش کیا اسی کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اللہ نے اسے مال دیا تھا، لیکن وہ مال اس کے لیے عذاب ثابت ہوا۔ اس مال کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایسی پکڑ کی، ایسی گرفت کی کہ تا قیامت آنے والوں کے لیے وہ ایک مثال بن گیا، ایک نمونہ بن گیا ہے عبرت کے لیے۔ تو قارون کا واقعہ ہمارے لیے، ہماری عملی زندگی میں
بہت ساری دروس ہیں اس کے اندر، بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت سارے اسباق ہیں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا۔ تو قارون بنی اسرائیل سے تھا، اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ فبغى علیہم، لیکن اس نے بغاوت کی، وہ بغاوت کر کے بنی اسرائیل کے دشمن فرعون سے جا ملا۔ یہاں ایک بات ہمیں سمجھنا چاہیے، ہر دور میں، ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے اور ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو اپنی قوم کا سودا دشمنوں کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ تو قارون تھا تو بنی اسرائیل سے، اس کی ہمدردیاں ہونی چاہیے تھی بنی اسرائیل کے ساتھ، لیکن وہ بغاوت کر کے فرعون سے جا ملا، فرعون کی قوم سے جا ملا، اور اپنے مال کے ذریعے، اپنے عہدے کے ذریعے اس نے بنی اسرائیل کو بڑی تکلیفیں دی، موسیٰ علیہ السلام کو بہت ستایا۔ یہ اس کا کردار ہے، اور یہ کردار ہر زمانے میں ہمیں ملے گا، یہ کردار ہر زمانے میں ملے گا۔ آج کے زمانے میں بھی دیکھیے بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمانوں جیسا ان کا نام ہے، ان کا لباس مسلمانوں جیسا، ان کا کردار، یعنی وہ اپنے آپ کو مسلمانوں جیسا ثابت کریں گے، مگر ان کے تار دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، ان کا تعلق دشمنوں سے ہے۔ وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ یہ ہر زمانے کا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون تھا تو بنی اسرائیل سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، مگر وہ بغاوت کر کے، بنی اسرائیل سے بغاوت کر کے وہ فرعون کے ساتھ جا ملا۔ وآتیناہ من الکنوز، اور ہم نے اسے اتنی دولت دی تھی، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے، ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس نے ان خزانوں کو جن کمروں میں، جن گوداموں میں، جن تجوریوں میں بھر بھر کر رکھے تھے، اور پھر ان پر جو اس نے تالے لگوائے تھے، ان تالوں کی کنجیاں جو تھی، صرف کنجیاں، ایک کنجیاں اتنی تھیں، اتنی وزنی تھیں کہ ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت لگتی تھی، اور وہ طاقتور جماعت بھی ان کنجیوں کو، ان کیز کو بمشکل اٹھا پاتی تھی۔ یعنی اتنا خزانہ اللہ نے دے رکھا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اس کے پاس خزانے کتنے تھے، اس نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا کہ ان خزانوں کی حفاظت کے لیے اس نے جو تالے لگائے ہوئے تھے اور جو اس کی کنجیاں تھیں، وہ کنجیاں اتنی وزنی تھی کہ ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے ایک پوری جماعت لگتی تھی، اور وہ بھی بمشکل اٹھا پاتی تھی۔ تو اللہ نے اسے اس قدر خزانے دیے، اس قدر مال و دولت سے نوازا، مگر اس کا کیا ہوا؟ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بجائے فرعون سے جا ملا۔ فرعون سے اس نے اپنا رابطہ استوار کر لیا، اپنے خزانے کو بچانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے۔ قوم کے نیک لوگوں نے، قوم کے کچھ بزرگ لوگوں نے اسے نصیحت کی، اور اسے سمجھایا۔ ان نصیحتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، 5 نصیحتیں کی، اور یہ 5 نصیحتیں ہر اس شخص کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے۔ مال و دولت سے جنہیں اللہ نے نوازا ہے، وہ ان نصیحتوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، یہ سمجھیں کہ یہ نصیحتیں اللہ نے قارون کے ذریعے ہمیں پہنچائی ہیں، اللہ نے ہمیں کی ہیں۔ کیا نصیحتیں کی؟ قوم کے لوگوں نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، گھمنڈ نہ کر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پہلی نصیحت، حضرات یہ بات یاد رکھیں کہ مال جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ فتنے لے کر آتا ہے۔ انسان اگر غریب ہے اور وہ مالدار ہو گیا، اس کے پاس دولت آ گئی، تو انسان سب سے پہلے جس فتنے کا شکار ہوتا ہے وہ گھمنڈ کا فتنہ ہے، وہ تکبر کا فتنہ ہے۔
وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتا ہے، مال آنے کے بعد وہ اپنے رشتہ داروں کو نہیں پہچانتا ہے، نہیں جانتا ہے کہ یہ کون ہے، غریب اپنے غریب رشتہ داروں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ تو یہ مال اپنے ساتھ فتنہ لے کر کے آتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ تکبر کا فتنہ ہے، گھمنڈ کا فتنہ ہے۔ تو قوم کے لوگوں نے فرعون قارون کو نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تفرح، گھمنڈ نہ کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی گھمنڈ ہے؟ کیا یہ گھمنڈ ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ گھمنڈ نہیں ہے، یہ گھمنڈ نہیں ہے۔ تو قارون کو پہلی نصیحت یہ کی گئی کہ تو گھمنڈ نہ کر، اترا مت، بلکہ آگے فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جو مال و دولت سے نوازا ہے، اس مال و دولت کا پہلا بنیادی مقصد یہ بنا کہ تو اس کے ذریعے سے آخرت کو گھر کے خرید لے، آخرت کے گھر کو خرید اس مال کے ذریعے سے۔ حضرات یاد رکھیں، وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اگر وہ اپنے مال و دولت سے آخرت کا سودا نہ کر سکیں تو وہ بڑے بد نصیب ہیں، بڑے بد نصیب ہیں وہ مالدار جو اپنے مال سے آخرت کا سودا نہ کر سکے۔ نصیحت کرنے والوں نے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جو مال و دولت دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے سب سے پہلے اپنے آخرت بنانے کی فکر کر۔ صحابہ کی زندگی دیکھ لیجئے، صحابہ اکرام کے واقعات اور ان کی سیرت پڑھیے۔ اغنیاء صحابہ، انہیں جب بھی موقع ملا انہوں نے اپنے مال سے آخرت کا سودا کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، کبھی بھی وہ ہچکچائے نہیں۔ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، وہاں بہت سارے چیلنجز تھے، بہت سارے مسائل تھے۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ پانی کا تھا۔ میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا، صرف ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، جس کا نام بیر روما تھا، اور وہ بیر روما کا مالک وہ پانی فری میں نہیں دیتا تھا بلکہ بیچتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا من یشتری بیر روما، کون ہے جو بیر روما کو خریدے اور اس کے بعد اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اس کے بدلے میں اسے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آگے آئے اور آپ نے بیر روما کا سودا کیا، اپنے مال سے خریدا اور اسے مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا کہ اس سے جو چاہے، جو ہر کوئی اس سے پانی بھر سکتا ہے، اور بدلے میں انہیں دیکھیے مال سے جنت خریدی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کون ہے جو بیر روما کو خریدے، اس کے بدلے اس کے لیے جنت ہے۔ صحابی مالدار تھے، اللہ نے مال و دولت دیا تھا، فوراً آگے بڑھے اور اس چیز کو خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کر دیا تاکہ مجھے جنت مل جائے۔ اللہ کے نبی جیش عسرہ، غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا من جہز جیش عسرۃ فلہ الجنہ، جو جیش عسرہ کے لیے سامان تیار کرے گا، جو اس لشکر کے لیے مطلوبہ سامان فراہم کرے گا، اس کے لیے جنت ہے۔ ہر صحابی، جتنے بھی صحابہ تھے، سب نے اپنی اپنی استطاعت واللہ کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہزاروں دینار لا کر کے اللہ کے نبی کے دامن میں ڈال دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دینار لے کر کے ممبر پر چڑھے تو ایک ہاتھ سے ہاتھ میں ڈال دیں، ایک ہاتھ سے دوسرے میں ڈال دیں، اور کہہ رہے ہیں ما ضر ابن عثمان بعد ما عمل بعد اليوم، ابن عفان کو، عثمان بن عفان ابن عفان کو آج کے بعد کوئی بھی عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور مالدار صحابہ کی فہرست اسی طرح سے آپ اگر ہم پڑھیں گے تو صحابہ کی زندگی میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملیں گے کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی نے بتایا کہ کون ہے جو جنت خریدنا چاہتا ہے، مال کے ذریعے خریدنے کی نوبت آئی تو مال کے ذریعے خریدا گیا، جان کے ذریعے خریدنے کی نوبت آئی تو جان کے ذریعے خریدا گیا، کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہ مال جو اللہ نے دیا ہے، اس مال کے ذریعے سے پہلا تقاضا یہ ہے،
پہلا بنیادی ٹارگٹ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس مال کے ذریعے سے آخرت کو طلب کریں. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس مال کے ذریعے سے آخرت کو خریدنے کی فکر کریں. اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جنت یہ بڑی ہی زرخیز زمین ہے، جنت بڑی زرخیز ہے اور وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے، لیکن یہ ہے کہ جنت چٹیل میدان ہے، پلاٹ ہے، خالی ہے، کچھ بنا نہیں ہے، نہ تو پیڑ پودے ہیں نہ ہی تو محل ہے، کچھ نہیں ہے. اس جنت میں آپ کو پلاٹنگ کرنی ہے، آپ کو درخت لگانے ہیں، آپ کو محل تعمیر کرنے ہیں. اگر آپ یہ کام تو اس کے لیے آپ کو دنیا میں ہی کرنا ہے، آخرت میں نہیں ہوگا، دنیا میں رہتے یہ کرنا ہوگا. سبحان اللہ کہیے، ایک جنت میں ایک درخت لگ رہا ہے. الحمدللہ کہیے، جنت میں درخت لگ رہا ہے. لا الہ الا اللہ کہیے، جنت میں درخت لگ رہا ہے. ایک ایک کلمات جب ہم ذکر کے ادا کرتے ہیں، اس کے عوض جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی درخت لگا رہا ہے. جب ہم مسجد تعمیر کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اس کے عوض اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی 12 رکعتیں دن اور رات ملا کر کے سنت موقدہ ادا کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں محل تعمیر ہو رہا ہے. تو جنت یہ جو جگہ ہے یہ پورا خالی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے، نہ محل ہے نہ ہی تو اس کے اندر یعنی درخت وغیرہ ہیں. قیعان چٹیل میدان ہے. اس کے اندر جو بھی لگانا ہے یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ چاہیں تو اس کے اندر محل بنائیں، چاہے تو آپ اس کے اندر درخت اگائیں. اور اللہ کے نبی نے اس کے لیے شکلیں بھی بنا دی ہیں، بتا دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قارون کو نصیحت کرتے ہوئے لوگوں نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت اس مال کے ذریعے سے جو اللہ نے تجھے دیا ہے، اس مال سے تو آخرت کا سودا کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، تیسری نصیحت نیک لوگوں نے یہ کی کہ ہاں اپنے دنیا کے حصے کو مت بھول، دنیا کو مت بھول. اللہ نے دیا ہے، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھے گھر میں رہو اور اچھے سے اچھے گاڑیوں میں گھومو. اسلام غریبوں کا دین نہیں ہے. اسلام غریبی کی تعلیم دینے والا مذہب نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ہمیشہ غریب بن کر کے رہو، نہیں. اسلام کہتا ہے کہ تم مال کماؤ، مال حاصل کرو، جائز راستہ اختیار کرو، حلال طریقوں سے حاصل کرو، حرام مت کماؤ، کسی کا حق نہ مارو، جھوٹ بول کر کے مت کماؤ. اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے. جائز طریقے سے آپ جتنا کما سکتے ہو کماؤ، کوئی حرج نہیں ہے. بیش جتنا کماؤ. صحابہ نے کمایا، کیا وہ سب حرام سے کمائی تھی؟ صحابہ کرام کے زمانے صحابہ نے کمایا، بعد کے ادوار میں بھی لوگوں نے کمائی کی، تو کیا وہ سب کے سب حرام کے تھے؟ نہیں. حلال کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دن میں نہیں نظر آتی ہیں، اس کے اثرات نسلوں تک باقی رہتے ہیں. اس لیے اور حرام کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک ہی نسل وہ حرام کے راستے سے جو لوگ کماتے ہیں نا، جو حرام کا مال جمع کرتے ہیں، ایک ہی نسل کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے. یعنی جو کما رہا ہے وہی ختم ہو گیا، اس کے ساتھ ہی اس کی دولت ختم ہو جاتی ہے، آگے آنے والی نسلوں تک وہ جانے ہی نہیں پاتی ہے. یہ حرام کی نحوست ہے. اس لیے حرام سے بچو، حرام سے دور رہو. تو نصیحت کرتے ہوئے نصیحت کرنے والے نے کہا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اللہ کے راستے میں خرچ کر، اللہ کے راستے آخرت طلب کر. ہاں یہ ہے کہ دنیا مت بھول، اپنا اسٹیٹس مت بھول. اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کر. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا انعم اللہ علی عبد نعمتا یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے کو دولت سے نوازتا ہے، نعمت دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے پر اس نعمت کا اثر دکھائی دے. لہذا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، مالدار ہیں، تو جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کریں وہیں پر اپنے اوپر بھی خرچ کریں. اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھے گھر میں رہیں، اچھی گاڑیوں میں گھومیں. ہاں اچھا پہننے کے بعد آپ سے جو کمتر ہے اس کو حقیر نہ سمجھیں. اچھی گاڑیوں میں آپ کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، آپ سے کمتر گاڑی جس کے پاس ہے، جس کے پاس گاڑی ہی نہیں ہے، اس کو حقیر نہ سمجھیں. آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ کو بتلایا جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں،
اپنی غلطی کو تسلیم کریں۔ اگر آپ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے ہیں تو یہ تکبر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کہتے ہیں حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اگر آپ غلطی پر ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ غلط ہیں، اپنی غلطی کو مان لیجئے، ایکسپٹ کر لیجئے اور تواضع اختیار کر لیجئے، آپ کے اندر گھمنڈ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اپنی غلطی پر اڑے ہوئے ہیں تو آپ کے اندر تکبر ہے، آپ کے اندر گھمنڈ ہے۔ لہذا یہ چیز نہیں چاہیے، مالداری کے ساتھ یہ چیز بالکل نہیں چاہیے، اور یہی فتنہ ہے، مال کا یہی فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ تکبر اور گھمنڈ۔ لہذا اپنے آپ کو اس چیز سے بچائیں۔ اللہ نے دیا ہے، کھاؤ پہنو سب کچھ کرو، آپ سے جو کمتر ہیں، آپ سے جو نیچے ہیں، انہیں حقیر مت سمجھو۔ اگر حقیر سمجھتے ہو تو گھمنڈ ہے، اگر حق کا انکار کرتے ہو تو گھمنڈ ہے۔ ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ چوتھی نصیحت لوگوں نے کی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے دے کر کے تجھ پر احسان کیا ہے، ویسے ہی تو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر، ویسے ہی تو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کر۔ رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مال میں ان کا حق ہے، ان کے حق کو ادا کر۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو خرچ کرو، بیواؤں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، غریب رشتہ داروں پر خرچ کرو، جہاں جہاں مستحقین نظر آ رہے ہیں ان کے اوپر خرچ کرو، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا ہے تو اللہ کے احسان کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا انفق ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا۔ اگر تم مال کو اپنے تجوریوں میں بھر کر رکھو گے، جمع کر کے رکھو گے، مال بے برکت ہو جائے گا، مال کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ اگر مال میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ کرو۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض تمہیں عطا کرتا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، لہذا اس چیز کو نہ بھولیں۔ تو نصیحت کرنے والوں نے اسے نصیحت کی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ۔ پانچویں نصیحت وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ۔ فساد نہ مچا، اس زمین پر فساد نہ مچا، بدامنی مت پھیلا، غلط کاموں کو رواج مت دے، ان تمام چیزوں سے دور رہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو، فسادیوں کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اگر مال دیا ہے اللہ نے تو مال کی بدولت آپ سماج میں فتنہ فساد نہ پھیلائیں، مال کی بدولت آپ سماج کے اندر جھگڑے نہ کروائیں، لڑائی نہ کروائیں، اپنے مال کی بنیاد پر لوگوں کو یعنی دبانا، ان پر ظلم کرنا، ان کو نیچا کرنا، ان کی کسی بھی اعتبار سے ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ منع کیا، سمجھایا نیک لوگوں نے قارون کو کہ تو جو ہے کہ فساد مت مچا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو 5 نصیحتیں قوم کے لوگوں نے قارون کو کی۔ قارون نے ان کی نصیحتوں کو سن کے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا کہ یہ جو مال میرے پاس ہے جس کے تعلق سے تم کہہ رہے کہ یہ اللہ نے عطا کیا ہے، نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم کا کمال ہے، یہ میرے ہنر کا کمال ہے، یہ میں نے اپنی محنت کی بنیاد پر حاصل کیا ہے۔ یاد رکھیں کوئی نعمت جب ہمیں ملے تو اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کریں، اس نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کریں۔ منعم حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، نعمتیں دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے محنت کیا ہے، ہم نے پلاننگ کی ہے، ہماری کوششیں شامل ہیں، لیکن اصل تدبیر کرنے والا، اصل میں وہ کامیابی دلانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہذا جب بھی دولت ملے، جب بھی نعمت ملے تو اس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ یہ قارونی ذہنیت ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر حاصل کیا ہے، اپنے ہنر کی بنیاد پر حاصل کیا ہے۔ یہ ذہن میں لانا
یہ خیال میں لانا یہ قارونی خیال ہے، لہذا اس خیال سے اور اس ذہن سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیے بندے شاکر حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کتنا پاور دیا، کتنا پاور دیا۔ ہواؤں پر حکومت ہے، ہواؤں پر حکومت ہے، جہاں چاہیں وہاں چلے جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ جناتوں پر حکومت حاصل ہے، بڑے بڑے جنات، طاقتور جنات ان کے حکموں کے آگے پابند ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں، وہ چوں چرا نہیں کر سکتے ہیں، اتنی پاور۔ لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ جو کچھ بھی سلطنت ہے، جو کچھ بھی پاور ہے، جو کچھ بھی اسٹیٹس ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ لیبلونی ااشکر ام اکفر، رب نے مجھے یہ دیا ہے یہ جانچنے کے لیے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ تو اللہ نے دیا ہے تو اس کے شکر گزار بندے بنے، ناشکرے نہ بنے۔ قارون نے کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے نہیں دیا ہے، یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، میرے علم اور ہنر کا کمال ہے، جس کی وجہ سے مجھے اتنی ساری دولت ملی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس متکبرانہ جواب پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون، اسے نہیں معلوم، اسے نہیں پتا کہ اس سے پہلے اس سے بھی بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے طاقتور گزرے ہیں۔ قد اہلک من قبلہ من القرون، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھ نہیں جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے تو پوچھتا نہیں ہے، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو سب پتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا نہیں ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کی پکڑ آتی ہے تو کہانی ختم ہو جاتا ہے اس کی۔ اب دیکھیے اللہ کی پکڑ آئی، کیسے آئی؟ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک دن وہ اپنی قوم میں اپنی آن بان شان کے ساتھ نکلا، اپنی جتنا وہ اپنا اسٹیٹس دکھا سکتا تھا سب اسٹیٹس دکھانے کے لیے نکلا، سج دھج کر کے، خود بھی سجا ہوا ہے، اس کے جو نوکر چاکر ہیں وہ بھی سجے ہوئے ہیں، اس کی جو سواری ہے اسے بھی اس نے سجایا ہوا ہے، خوب سج دھج کے ساتھ نکلا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، پورے آن بان کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جنہیں دنیا کی طلب تھی، جو دنیا دار تھے، جنہیں صرف دنیا دکھائی دیتا ہے، ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے۔ جب انہوں نے قارون کے اس آن بان شان کو دیکھا تو کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی ویسے ہی مل جاتا جیسے قارون کو ملا ہوا ہے، جیسے قارون کو خزانے اللہ نے دیے ہیں، کاش ہمیں بھی ایسے ہی مل جاتا۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ بہت ہی نصیب والا ہے۔ تو حضرات یہ بات یاد رکھیں، انسانی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا اسٹیٹس دکھاؤں، لوگوں کو اپنی مالداری دکھاؤں۔ ہمارے یہاں یہ بیماری ہے یہ بھی انسانی یعنی فطری بیماری ہے، یہ انسان کے اندر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس کو دبا لیتے ہیں، جو اللہ کے بندے وہ دبا لیتے ہیں، لیکن جن کے اندر گھمنڈ ہوتا ہے، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، جن کے اندر دینداری نہیں ہوتی ہے، وہ اپنے اس فطرت کو دبا نہیں پاتے ہیں، اس لیے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ شادیوں کے موقع پر اپنے اسٹیٹس کا اظہار ہوتا ہے، عید اور بقرعید کا موقع آتا ہے، تہوار آتے ہیں، ان مواقع پر اپنے اسٹیٹس کا اظہار ہوتا ہے۔ اعلیٰ قسم کے پہناوے ہیں، اعلیٰ قسم کے کھانے ہیں، شادیوں میں اتنے سارے ڈش بنتے ہیں، اتنے آئٹمز ہوتے ہیں، معلوم ہے کہ آدھے سے زیادہ ضائع جائیں گے، مگر پھر بھی 10 آئٹم رہے گا۔ کیوں؟ ہم بڑے سیٹ ہے، دکھانا ہے، اپنا اسٹیٹس دکھانا ہے۔ یہ ذہنیت قارونی ذہنیت ہے، یہ ذہنیت بے دینوں کی ذہنیت ہے، لہذا اس ذہنیت کو خیر بات کہیے، اپنے اندر تواضع، انکساری اور عاجزی لے کر آئیے۔ یہ شادیوں کا موقع آ رہا ہے، دیکھیے لوگ کس طرح سے اپنا اسٹیٹس دکھائیں گے اور کس طرح سے کریں گے۔ تو قارون نے اپنا اسٹیٹس دکھاتے ہوئے پورے سج دھج کے ساتھ نکلا، اور اس کو دیکھ کر کے دنیا دار لوگ کہنے لگے یار کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہوتا تو ہم بھی جو ہے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر اسی طرح سے ہوتا۔
اس کے جواب میں اہل علم نے کیا کہا؟ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. جو اہل علم تھے جنہیں اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال کیا تھا، وہ کہنے لگے ہائے افسوس تمہاری سوچ پر، افسوس ہے تمہاری تمنا پر، افسوس ہے تمہاری خواہش پر، تمہیں اس دنیاوی ظاہری چمک دھمک پر توجہ نہ دو. اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنے مومن بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے جو تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. خیر، اس سے کہیں بہتر ہے جو اللہ نے قارون کو دنیا میں نواز رکھا ہے. لیکن ہاں وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، وہ آخرت یوں ہی نہیں ملے گی، ایسے ہی نہیں مل جائے گی، اس کے لیے بڑا صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا نہیں بڑا صبر کرنا پڑے گا. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اللہ کی پکڑ آئی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا. اللہ نے اس کو اس کے گھروں سمیت، اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. کوئی پارٹی نہیں تھی، کوئی گروپ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا جو اس کی اللہ کے خلاف مدد کر پاتا. اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. یہ بات یاد رکھیں، اپنے مال کی بدولت، اپنے اسٹیٹس کی بدولت، اپنے منصب کی بدولت اگر آپ کچھ بھی غلط کرتے ہیں، یاد رکھیں اللہ کی پکڑ آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب گرفت آئے گی تو پھر اس وقت آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. آپ کی کوئی پارٹی آپ کے کام نہیں آئے گی. آپ کے جتنے بھی جاننے والے ماننے والے ہیں، کوئی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آ پائے گا، کوئی نہیں آئے گا. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ یاد رکھو. اس لیے اگر اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جاہ و منصب سے نوازا ہے، آپ کو کوئی بہت بڑا پد حاصل ہے، تو اس کا غلط استعمال مت کرو. لوگوں کو ستاؤ مت اس پد کی بنیاد پر، اس عہدے کی بنیاد پر، مالداری کی بنیاد پر. اپنے سے کمزوروں پر ظلم و ستم مت کرو، مت ڈھاؤ ظلم و ستم، اس چیز سے باز رہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھسا دیا، کوئی اس کے کام نہیں آیا، کوئی اسے بچانے نہیں آیا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، کل تک جو لوگ یہ تمنا کر رہے تھے، خواہش کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی، اس کا یہ انجام جب دیکھا کہنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا. اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو آج ہم بھی قارون کے ساتھ دھسا دیے گئے ہوتے. پتہ یہ چلا کہ بسا اوقات محروم رہنا بھی نعمت ہے. بسا اوقات محروم ہونا بھی دولت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یہ دولت کرنا ہونا بھی ایک دولت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا. من کہتے ہیں فضل اور احسان. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا، لخسف بنا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہلاک کر دیتا. تو یہ اللہ نے انہیں دولت نہیں دی، یہ اللہ کا احسان تھا. اگر اللہ نے ان کو دے کر کے احسان کیا ہوتا تو ان کا انجام وہی ہوتا جو قارون کا ہوا تھا. تو کبھی کبھی نہ ملنا، اس لیے اس واقعے سے یہ بھی یاد رکھیں جنہیں اللہ نے نہیں دیا ہے، جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، وہ اس واقعے اس کے اندر ان کے لیے بھی عبرت و نصیحت ہے کہ نہ ملنا، دولت کا نہ ملنا ان کے حق میں ہو سکتا ہے بہتر ہو، ان کے حق میں بہتر ہو. اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے کہا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو ان کی منچاہی مرضی کے مطابق رزق دے دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو سب کے سب باغی ہو جائیں گے، سب کے سب مفسد بن جائیں گے، سب کے سب ظالم بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو مال و دولت نہیں دیا ہے. اللہ نے یہاں تک کہا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ اہل ایمان اپنے ایمان میں ڈگمگا جائیں گے، اہل ایمان کچے ہو جائیں گے، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا تو ان کافروں، ان مشرکوں کے گھروں کو ہم سونے کا بنا دیتے. ان کی سیڑھیاں، ان کے گھر کے جو رہنے کی چیزیں ہیں، جو
جتنی بھی ساری چیزیں ہیں سونے اور چاندی کے ہم بنا دیتے، لیکن اس بات کے اندیشے کے نظر کہ سب لوگ انہی کے جیسے کافر نہ ہو جائیں، سب لوگ انہی کے جیسے مشرک نہ ہو جائیں، اسی لیے ہم نے انہیں اتنی دولت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے عذاب دینے کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے انعام اور احسان کے طور پر بھی۔ کافروں کو جو دولت ہوئی ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک جیسے ہو جائیں گے، یعنی اہل ایمان بھی ایمان چھوڑ کر کے کافر اور مشرک ہو جائیں گے، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو، ان کے سیڑھیوں کو، ان کے بستروں کو، ان کے تکیوں کو، ہر چیز کو سونے اور چاندی سے بنا دیتے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اہل ایمان پر، اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اس کے نیک بندوں پر کہ اللہ نے سب کو نہیں دیا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یحمیہ من الدنیا، تو اسے اللہ تعالیٰ دنیا سے بچاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ دنیا نہیں دیتا ہے، دنیا نہیں دیتا ہے۔ کما یحمل انسان، جس طرح سے ایک انسان اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے، جیسے کہ کسی کو بخار ہے تو ہم نہانے نہیں دیتے ہیں کہ بھئی نہانا نہیں، تمہیں بہت تیز بخار ہے نقصان ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی نے کہا جیسے انسان اپنے مریض کو مرض میں اضافہ ہونے والی چیز سے بچاتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بچاتا ہے، انہیں دنیا نہیں دیتا ہے۔ بہرحال تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، وہ جسے چاہتا ہے نوازتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے فقیر رکھتا ہے۔ ہر دو صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان مقصود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھی اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محروم رکھ کے بھی امتحان لیتا ہے۔ ایک جگہ شکر کا امتحان ہے، ایک جگہ صبر کا امتحان ہے۔ جو ان امتحانوں میں کامیاب ہو جائیں وہی اللہ کے یہاں کامیاب اور پاس ہیں۔ لہذا اگر اللہ نے مال و دولت دیا ہے تو قارون کا یہ واقعہ ہمیں عبرت و نصیحت سکھاتا ہے کہ ہم اپنے اندر تکبر نہ لائیں، گھمنڈ نہ کریں، گھمنڈ سے دور رہیں، اور جو مال اللہ نے دیا ہے اس مال سے اللہ کا حق ادا کریں، اللہ کے بندوں کا حق ادا کریں۔ اس واقعے کا یہی پیغام ہے، تکبر سے دور رہیں اور مال میں جو بندوں کے اور اللہ کا حقوق ہے اسے ادا کریں۔ اگر ان چیزوں میں کامیاب ہو گئے تو یہ مال ہمارے لیے باعث نعمت ہے، اور اگر اس چیز میں ہم ناکام ہوئے تو یہ مال ہمارے لیے باعث عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم حضرات، چھٹیوں کا موسم چل رہا ہے، اسی مناسبت سے آپ کی اس مسجد میں کل ایک پروگرام رکھا گیا ہے جس میں فضیلت الشیخ عنایت اللہ مدنی حافظہ اللہ عصر سے لے کر کے عشاء تک ایک کتاب پڑھائیں گے، ہے نا، اس پر درس دیں گے۔ بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں دروس کی، اس کی ایک شکل یہ ہے کہ کوئی چھوٹی کتاب لی جائے مختصر، اور پوری کتاب ایک ہی دن میں سامعین کو سنا دی جائے، اس میں کیا نصیحت کی چیزیں ہیں، کیا عبرت کی چیزیں وہ بتا دی جائیں۔ یہ ایک طریقہ ہے دروس کا، جسے دروس علمیہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی کی ایک کوشش ہے۔ کل آپ کی اس مسجد میں ایک کتاب ہے عربی کی، الوسائل المفیدہ للحیات السعیدہ، کہ خوشگوار زندگی کے لیے کیا اسباب ہیں، کون سے ایسی کیا کیا چیزیں شریعت نے ہمیں بتلائی ہیں کہ جن کو اختیار کریں گے تو ہماری زندگی خوشگوار رہے گی، اچھی گزرے گی۔ اسی حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس لیے میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا کہ کل کا یہ جو پروگرام آپ کی مسجد میں ہونے والا ہے اس میں آپ خود بھی شریک ہوں، اور وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور جن کی چھٹیاں چل رہی ہیں
بالخصوص ٹین ایج کے جو بچے ہیں یا اس کے اوپر کالج میں پڑھ رہے بچے ہیں، ان لوگوں سے خصوصی طور پر میری گزارش رہے گی کہ آپ لوگ اس خالی موقع کا ضرور فائدہ اٹھائیں اور درس کے اندر حاضر ہوں۔ آج کل بے دینی کا ماحول عام ہے، اس طرح کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی پوری کوشش ہونی چاہیے۔ لہذا جو بچے پڑھ رہے ہیں، جو بچیاں پڑھ رہی ہیں اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، تو ان سے میری ادباً گزارش ہے، خاص طور سے ان سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام کو ضرور اٹینڈ کریں۔ اور اسی طرح سے مرد حضرات، خواتین حضرات، ان سب کے لیے بھی یہ پروگرام ہے، لیکن خاص طور سے اسکول کے اندر جو بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں وہ ضرور اس پروگرام کے اندر شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے مواقع سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم سنیں سیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہیں اپنی زندگی، عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔